کہ ہر شخص یہ دو چیزیں چاہتا ہے. ایک یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب اس سے خوش ہو جائے، وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کا مالک یعنی رب العالمین اس سے راضی ہو، خوش ہو. اور دوسرے یہ کہ انسان کامیاب ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بہت سے لوگ بہت سے ایسے طریقے سوچتے رہتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ جن سے انہیں کامیابی حاصل ہو سکے. سکسیس کا لفظ، کامیابی کا لفظ ہر ایک کو بہت اچھا لگتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرے. جب وہ مرے تو لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں، دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اطمینان قلب نصیب ہو، سکون نصیب ہو، اور جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش اور راضی ہو. یہ چیز کیسے حاصل ہو؟ وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہاں اس آیت میں وہ کام بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہوگا اور وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا. وہ کام ہے رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو ان کا حق دینا. عام طور پر یہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ احسان کیا جائے تو جواب میں کچھ ملتا نہیں، یک طرفہ طور پہ کرنا پڑتا ہے. رشتہ دار عموماً لینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن جواباً دینا وہ اپنا فرض نہیں سمجھتے. آپ ان کو ساری زندگی بھی دیتے رہیں تو بسا اوقات وہ راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے. تو انسان سوچتا مجھے کیا ملا، مجھے کیا حاصل ہوا، میں نے اتنا کیا لیکن مجھے تو کچھ بھی رسپانس نہیں ملا، لہذا آج کے بعد میں تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا. اور شیطان اس کو بار بار پریشان کرتا ہے، مایوس کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لیے تم بھی اب اپنی فکر کرو، لوگوں کی فکر چھوڑ دو. لیکن جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ رشتہ دار تو نہیں راضی ہوتے، رشتہ دار نہیں راضی ہوتے تو نہ ہو، لیکن میرا رب تو راضی ہوگا، میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، تو وہ پھر بغیر کسی صلے کی توقع کے، بغیر کسی نتیجے کے یک طرفہ طور پر رشتہ داروں کو دیتے رہتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اسی طرح مسکین جو خود ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو وہ مسکین جواباً آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. لہذا انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ جہاں سے اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا وہاں وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا. لیکن جس کو یہ معلوم ہو کہ سب سے بڑا فائدہ رب کی رضا ہے اور وہ مل جائے گی تو وہ پھر اس کام میں پیچھے نہیں رہ سکتا، وہ دل کی خوشی کے ساتھ اور دوڑ دوڑ کر اس کام کو کرے گا. پھر اسی طرح مسافر کسی بھی جگہ وقتی طور پر آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. بعض اوقات وہ کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں. ایک شخص اپنے گھر میں بہت امیر بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ سفر میں نکلتا ہے تو ضرورت مند ہو جاتا ہے. چاہے آپ کسی 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل میں بھی آپ جا کر رہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑ جاتی، کتنے بھی انہوں نے اہتمام کر رکھے ہیں پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کم پڑ ہی جاتا ہے. لیکن مسلمان معاشرے کے اوپر کیا ذمہ داری عائد کی گئی کہ مسافر کوئی بھی ہو، یہاں یہ نہیں کہا کہ جو غریب مسافر ہو یا جو لٹ جائے یا جس کی جیب کٹ جائے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کے گھر واپس جانے کے لیے کرایہ کا بندوبست کر دو. نہیں، مسافر کوئی بھی ہو، اس کی عزت و اکرام، اس کا احترام، اس کا حق دینا یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو. یعنی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے جب حق لینا چاہتے ہیں تو عموماً اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ کام کر دو، یہ بات مان جاؤ، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ ہو یا بعض اوقات والدین یا اور بہن بھائیوں کے ساتھ. تو فرمایا کہ تم اس رب سے ڈر کر ایک دوسرے کا حق پہچانو اور اس کو ادا کرو، اور رشتہ داروں کے حقوق کا خاص خیال رکھو، ارحام کا خیال رکھو، ان تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو.
اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان کو اللہ کا ڈر ہو. یاد رکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. وہ تمہارے اعمال کو، احوال کو دیکھ رہا ہے کہ کون مفسد ہے، کون خرابی کرتا ہے، کون بگاڑتا ہے اور کون بنانے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. صلہ رحمی یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ان صفات میں سے ہے جو ہر معاشرے کے اندر اچھی نظر سے دیکھی جاتی ہیں. اسلام کے آنے سے پہلے عرب معاشرے کے اندر بہت سی اخلاقی خوبیاں تھیں، جن میں سے ایک صلہ رحمی تھی، رشتہ داری کا خیال کرنا. اسلام نے بھی اس کی بہت اہمیت واضح کی، یا اس پر بہت اس کی تاکید کی، یا اس پر بہت توجہ دلائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب فرشتہ اترا اور اس نے آپ کو بہت زبردست طریقے سے 3 بار بھینچا، یوں کہ جیسے آپ کا جسم چور چور ہو جائے، اتنا شدید طریقے سے بھینچا اور کہا کہ اقرا پڑھو، تو آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا. بہرحال پھر اللہ کے حکم سے آپ پڑھنے لگے، وہی آپ پر نازل ہوئی، لیکن آپ کی حالت غیر ہو چکی تھی. اسی طرح کانپتے ہوئے خوف کی حالت میں آپ گھر واپس لوٹے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا استقبال کیا. آپ نے ان کے سامنے اپنی دل کی کیفیت رکھی اور کہا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو اڑا دو، اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس موقع پر حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، آپ پریشان نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. آپ کا اتنا زبردست اخلاق ہے. وتحمل الکل، اور آپ ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جن کے کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا، آپ ان کے کام کر کے دیتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس کچھ کمانے کو نہیں ہوتا آپ انہیں کما کے دیتے ہیں، اپنی کمائی میں سے ان پہ خرچ کرتے ہیں. وتقر الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں پیش آنے والی مشکلات میں آپ مصائب میں مدد کرتے ہیں، یعنی حق کے سلسلے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. دنیا میں جتنا بھی سوشل ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، سوشل ورکر جو ہیں، سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والے لوگ، اگر وہ اپنی ساری کوششوں کو جمع کر لیں تو وہ پوری کوششیں ان 5 چیزوں کے اندر سما جاتی. اور یہ آپ کا اخلاق نبوت سے پہلے کا ہے. یہ ایک بنیادی انسانی اخلاق ہے کہ جس پر ہماری شریعت نے تو زور دیا ہی، لیکن انسان کی عقل، اس کا ضمیر، اس کا دل اس کو ان چیزوں پر ابھارتا ہے. اس کے اندر کی جو فطرت ہے، اس کے اندر جو خیر ہے، وہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ کرنے کے کام ہے. اور وہ کیا ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے. اس نمبر 1. اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے ساتھ ہم جو بھی حسن سلوک کریں، لیکن ان میں سے نمبر 1 بہرحال رشتہ دار ہی ہیں. چاہے وہ ہم سے روٹھے، چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے، چاہے وہ ہم کو نہ بھی پوچھے، چاہے وہ ہمارے کام نہ بھی آئیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے پہلے مستحق ہیں. اور ان رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، پھر اولاد آتی، بہن بھائی آتے ہیں، پھر اسی طرح پھیلتے جاتا ہے معاملہ، خالہ، چچا، ماموں، باقی لوگ آتے ہیں. لیکن انسان اگر انسانوں کی مدد اور خدمت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھے کہ اس کے اپنے خاندان میں کون مستحق ہے، صدقے خیرات کا یا زکوٰۃ کا یا ویسے مدد کا کون مستحق ہے. یہ نہیں کہ انسان یتیم خانے کو تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ بھیج دے، لیکن اپنے ہی فوت ہونے والے بھائی کے جو یتیم بچے ہیں ان کو نہ پوچھے کہ بھائی کا ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں تھا. اگر وہ اپنے بھائی کے بچوں کو پہلے دے
اور باقی یتیم خانے میں بعد میں بھیجے تو اس کا یہ عمل زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. لیکن عموماً جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے اتنی زیادہ شکایتیں بھی ہوتی ہیں، اس سے اتنی زیادہ توقعات بھی ہوتی ہیں، اس سے اتنا ہی زیادہ انسان پھر ناراض بھی رہتا ہے، گلے شکوے بھی کرتا رہتا ہے، اور دوسرے سے زیادہ احسان کی توقع رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، اور خود احسان کرنا نہیں چاہتا. تو ایسے میں صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن بہرحال تاکید بھی سب سے زیادہ اسی کی ہے کہ جب کسی کے ساتھ بھلا کرو تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو. دوسری صفت جو بتائی وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، آپ ناتوانوں کا، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کمزور کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ بیمار ہیں یعنی جسمانی طور پہ کمزور ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، یا ان کے اوپر کوئی اور اتنے کام کا بوجھ ہے. بوجھ تو کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، اور آج کل تو فزیکل نہیں، مینٹل سٹریس بہت ہوتا ہے. کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، کوئی کسی کے لیے کاؤنسلنگ کرنے کو تیار نہیں، کسی کے پاس کسی کے دکھ سننے کا وقت نہیں. ہر کوئی اپنی دنیا میں اتنا مصروف ہے کہ جو ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص پریشانی میں ہے وہ اس کو دور سے سلام کر دیتا ہے کہ یہ پھر آ جائے گا اور یہ ہمارا وقت ضائع کرے گا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کیا تھا، وہ تحمل الکل، کہ آپ خود جا کے جو بے سہارا بے آسرا ہوتے تھے، کوئی نابینا ہے، کوئی بڑھیا ہے، کوئی معذور ہے، سارے جتنے بھی ناتواں کمزور افراد آتے ہیں جو بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، ان سب کے بوجھ اٹھانے کے لیے آپ ہر دم تیار رہتے تھے. تو آپ کی یہ صفت اللہ کو بڑی پسند تھی، تو کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو سب کے کام آتے ہیں اور خصوصاً کمزوروں کے.